میزان میں آپ لکھتے ہیں کہ قرآن کی زبان عربی ہے، جو کہ رازی اور زمخشری کی عربی اور آج کی عربی سے مختلف ہے۔ اس بات کا عملی ثبوت کچھ ہفتے پہلے میں نے خود دیکھا جب برلن کی ایک عربی مسجد میں قرآن کی ایک آیت کی تشریح کی غرض سے میں گیا، اور عرب سے آئے ہوئے ایک عربی سپیکنگ امام صاحب جس طرح اس آیت کے الفاظ سے ناآشنا نظر آئے، اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہ اصل میں ان کی اپنی زبان نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب، جہاں ہر دور میں مسلم امت کے نے قرآن کے تراجم، تفاسیر، حدیث کی جمع و تدوین وغیرہ جیسی غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں، وہیں محسوس ہوتا ہے قرآن کی زبان اور ووکیبلری کی حفاظت کرنے میں ہم لوگ ناکام ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اسے ارتقائی مراحل کا حصہ بھی سمجھتے ہیں تو کیا آج کے علماء، خصوصاً مدرسہ فراہی کے کچھ علماء کو مزید تفاسیر کے بجائے ایسی ریفرنس بکس لکھنے کو پرائرٹائز نہیں کرنا چاہیے جن میں عربی معلیٰ کے مطابق قرآن کے ہر لفظ کے تمام ممکنہ مفاہیم درج ہوں، اور قرآن کا عام قاری بھی سیاق و سباق میں تدبر کے ساتھ لفظ کے درست مفہوم تک پہنچ سکے؟ واضح، ٹھیک۔ اور کیا آپ کے ریسرچ سینٹر میں ایسے کسی پروجیکٹ میں کام ہو رہا ہے؟ تھینک یو۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ نے دو باتوں کو ملا دیا۔ ایک ہے زبان کا بولنے میں محفوظ رہنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ زبان بتدریج تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، اسالیب بدلتے چلے جاتے ہیں، علاقائی زبانیں، علاقائی لہجے وجود میں آ جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ تجربہ کیا کہ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں ہمارے ساتھ فلسطین کے اور مصر کے بعض طلبہ پڑھتے تھے۔ ان کے مابین گفتگو میں جب وہ عربی زبان بول رہے ہوتے تھے تو فہم کے مسائل پیدا ہو جاتے تھے۔ ایک لہجہ اس طرح کا تھا، دوسرا دوسری طرح کا تھا۔ تو یہ بولنے کی زبان ہے۔ اسی طرح اگر کسی عالم کو آپ نے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی زبان سے اس طرح واقف نہ ہو۔ ایک دوسری زبان وہ ہے جو علم کی زبان ہوتی ہے۔ علم کی زبان جس کو فصحا کہتے ہیں، وہ بڑی حد تک اپنے آپ کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں بھی تغیرات ہوئے ہیں، لیکن اس کا بنیادی اسٹرکچر وہی ہے جو قرآن نے قائم کر دیا تھا۔ اس وقت بھی جب کوئی بڑا عالم، بڑا ادیب لکھتا ہے تو وہ وہی زبان لکھتا ہے، قرآن مجید کے زمانے کی زبان آپ کہیے، تاہم قرآن مجید کے زمانے کے اسالیب میں نہیں لکھتا۔ اس میں بھی تبدیلیاں، تغیرات آتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم غالب کے زمانے کی اردو پڑھتے ہیں تو وہ وہی اردو ہے، لیکن اس کا اسلوب اب وہ نہیں ہے جو مثال کے طور پر اس وقت کے ہمارے ہاں اخبارات کی اردو کا ہے۔ اس میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جو زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے، کیا مسلمانوں نے اس کی حفاظت نہیں کی؟ یعنی یہ تو عملاً لکھنے میں، بولنے میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بیان ہے۔ اتنی غیر معمولی حفاظت دنیا کی کوئی قوم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جیسے مسلمانوں نے کی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے الفاظ پر بے پناہ کام ہر دور میں ہوتا رہا ہے، بے شمار چیزیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی نحو یا جو جملوں کی تالیف کے قواعد ہیں ان پر اسی طریقے سے عہد بہد مسلمان کام کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید کے اسالیب کا ہے۔ تو یہ سب چیزیں علم کی دنیا میں بالکل محفوظ ہیں۔ مدرسہ فراہی کے لوگ اگر اس وقت کام کر رہے ہیں یا کریں گے تو کیا ان کو آسمان سے الہام ہوگا؟ وہ مسلمانوں کا محفوظ کردہ وہی علم ہے جس کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ تو اس کو ذرا بہتر کر لیجئے۔ یعنی صورتحال اس طرح نہیں ہے، یہ تین الگ الگ باتیں ہیں اور ان کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی زبان کے علم کی حفاظت بہت غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب اور قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا اس وقت کی زبان نے بھی علمی زبان کی حیثیت سے، ادبی زبان کی حیثیت سے اپنے آپ کو فی الجملہ باقی رکھا ہے۔ البتہ مقامی لہجے، بولنے کے انداز وہ عراق کے اور ہو گئے، مصر کے اور ہو گئے،
سعودی عرب کے اور ہو گئے، باقی جگہوں کے اور ہو گئے، تو یہ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے الگ سے۔